بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ اکنامکس کی کلاس میں پروفیسر محمد امین ہاشمی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ عزیز طلباء، آج ہمارا ٹاپک ہے انٹرنیشنل ٹریڈ۔ انٹرنیشنل ٹریڈ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ عزیز طلباء، اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سے ممالک کو بہت سے وسائل سے مالا مال کیا ہے۔ کسی کو کسی وسائل سے مالا مال کیا ہے تو کسی کو زراعت کے حوالے سے، زمین کے حوالے سے، تو کسی کو ریگستانوں کے حوالے سے، کسی کو معدنیات کے حوالے سے مالا مال کیا ہے۔ تو یہ جو قلت ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے وسائل کی ایک جگہ پر، اس کو پورا کرنے کے لیے ٹریڈ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹریڈ کیا ہے اور اس کی مختلف جو ٹائپس ہیں وہ کیا ہیں۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کی بین الاقوامی اور ملکی تجارت میں فرق کیا ہے اور بین الاقوامی تجارت کی اہمیت کیا ہے۔ تو عزیز طلباء، بیسیکلی ٹریڈ سے مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اشیاء کا ایک جگہ سے دوسری جگہ تبادلہ کرنا، یعنی کہ ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں ٹریڈ جو کی جاتی ہے، اشیاء کا جو ایکسچینج کیا جاتا ہے، اس کو ٹریڈ کہتے ہیں۔ اب ٹریڈ کی بیسیکلی 2 ٹائپس ہیں، ایک ملکی تجارت ہے اور نمبر 2 غیر ملکی تجارت ہے۔ ایک سہ ملکی تجارت بھی ہوتی ہے، لیکن اس کو بھی ہم ڈسکس نہیں کریں گے۔ اب ملکی جو تجارت ہے، اس کی ملکی تجارت کیا ہوتی ہے؟ جو کہ ملک کے اندر رہ کر کی جائے، کراچی سے لاہور، لاہور سے کراچی، ایک ملک کی جو جیوگرافیکل باؤنڈریز ہوتی ہیں اس کے اندر رہ کر تجارت جو کی جاتی ہے، اس کو ملکی تجارت کہتے ہیں۔ اس میں تھوک فروش آ جاتے ہیں اور پرچون فروش آ جاتے ہیں۔ تھوک فروش وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہول سیل پہ کام کرتے ہیں، جبکہ پرچون فروش جو ہوتے ہیں وہ گلی محلوں میں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ غیر ملکی تجارت ہے جس کو انٹرنیشنل ٹریڈ کہتے ہیں۔ اس کو نیشنل ٹریڈ کہتے ہیں، اس کو انٹرنیشنل ٹریڈ کہتے ہیں، اس کو ڈومیسٹک ٹریڈ بھی کہتے ہیں۔ اب اس کی بھی یہ غیر ملکی تجارت کیا ہوتی ہے؟ انٹرنیشنل ٹریڈ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جب اشیاء کا تبادلہ کیا جاتا ہے تو اس کو غیر ملکی تجارت کہتے ہیں۔ اس کی 2 ٹائپس ہیں، نمبر 1 برآمدات، نمبر 2 درآمدات۔ برآمدات سے مطلب ہوتا ہے ایکسپورٹ۔ برآمدات سے مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ جو اشیاء آپ کے اپنے ملک سے باہر جائیں گی اس کو برآمدات کہتے ہیں۔ درآمدات سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اشیاء باہر سے منگوائی جائیں گی اپنے ملک میں اس کو امپورٹ کہتے ہیں۔ جب آپ برآمدات کرتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو آپ کو وصولیاں ملتی ہیں، یعنی کہ آپ کو ریسیٹس ملتی ہیں، آپ کے ملک میں پیسہ آتا ہے۔ جبکہ درآمدات جب کی جاتی ہیں جو کہ باہر سے چیزیں آتی ہیں تو آپ کو جو اس کی پیمنٹس ہیں وہ کرنا پڑتی ہے، یعنی کہ ادائیگیاں کرنا پڑتی ہیں۔ تو ایک کنسیپٹ ہے، ایک بیلنس ٹریڈ جو ہونی چاہیے وہ بیلنسڈ ہونی چاہیے، یعنی کہ بیلنس آف ٹریڈ۔ بیلنس آف ٹریڈ جو ہے وہ ایک نئی ایک ٹرم ہے۔ تو سمپلی جسٹ میں یہاں پہ یہ ڈسکس کروں گا کہ بیلنس آف پیمنٹ کا فیوریبل ہونا اور انفیوریبل ہونے میں ایک سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم امپورٹس بہت زیادہ کرتے ہیں اور ایکسپورٹ کم کرتے ہیں، یعنی کہ ہمیں پیمنٹ زیادہ ادا کرنا پڑتی ہیں اور ریسیٹس ہمیں کم ملتی ہیں۔ تو اس وجہ سے بیلنس آف پیمنٹ ہمیشہ انفیوریبل رہا ہے پاکستان میں، نارمل ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ملکی اور بین الاقوامی تجارت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ملکی تجارت جو ملک کے اندر کی جاتی ہے، بین الاقوامی تجارت جب پاکستان سے چیزیں باہر جائیں گی یا باہر سے چیزیں پاکستان میں آئیں گی تو اس کو بین الاقوامی تجارت کہتے ہیں۔ اب سب سے پہلا پوائنٹ ہے فرق کا کہ محنت اور سرمایہ کی نقل پذیری میں فرق ہوتا ہے۔
ملک کے اندر رہ کر آپ کسی بھی جگہ آسانی سے کام کر سکتے ہیں، جبکہ وہ ایک ملکی پوائنٹ آف ویو سے ہو جائے گا، جبکہ سرمایہ کی جو نقل پذیری ہے اس میں بین الاقوامی تجارت میں، تو اس میں تھوڑی سی پرابلمز آتی ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، ایک یہ فرق ہے۔ نمبر سیکنڈ اس کا فرق کا پوائنٹ یہ ہے کہ کرنسیوں میں فرق ہوتا ہے، یعنی کہ پاکستان کی کرنسی میں فرق ہے انڈیا کی کرنسی کے ساتھ، انڈیا کا ہماری کرنسی سے فرق ہے، اسی طرح ہر ملک کی جو کرنسیاں ہیں ان میں فرق ہوتا ہے، کہ یہ فرق ہے۔ تجارتی جو پابندیاں ہیں ملکی تجارت میں تجارتی پابندیاں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، جبکہ جب آپ نے غیر ملکی تجارت کرنی ہے تو آپ کو برآمدات پر درآمدات پر ٹیکس وغیرہ ادا کرنے پڑتے ہیں، تو یہ فرق ہے۔ سرکاری سہولیات میں فرق ہوتا ہے، ہر ملک میں جو ٹریڈ سے ریلیٹڈ جو فیسلٹیز دی جاتی ہیں وہ ہر ملک میں مختلف ہوتی ہیں، میں بھی کچھ ممالک میں برآمدات پر ٹیکس کم ہوں، کچھ ممالک میں زیادہ ہوں، کچھ ممالک میں ملکی جو ٹریڈ ہے ایک ریاست سے دوسری ریاست، یعنی کہ ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں جب آپ چیزیں لے کر جائیں گے تو اس پر بھی ٹیکس لگتے ہیں، کچھ ممالک میں ایسا نہیں ہوتا، یعنی کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں چیزیں جب آپ لے کر جائیں گے تو تھوڑے بہت ٹیکس لگتے ہیں، لیکن کچھ ممالک میں نہیں لگتے ہیں۔ اور بین الاقوامی سطح پر دیکھا جائے تو ٹریڈ سے متعلقہ جو سہولیات ہیں برآمدات کے حوالے سے وہ بھی مختلف ہوتی ہیں۔ تو نمبر 5 جو پوائنٹ ہے تجارتی معاہدے، جب بھی آپ نے انٹرنیشنل ٹریڈ کرنی ہے تو تجارتی معاہدے کیے جاتے ہیں، حکومتوں کے درمیان سب سے پہلے ایگریمنٹس ہوتے ہیں، پھر جناب جو وفود ہوتے ہیں دوسرے ممالک کے وہ آتے جاتے ہیں، پھر کہیں جا کے اجازت ملتی ہے کہ آپ انٹرنیشنل ٹریڈ کر سکتے ہیں، جبکہ ملک کی تجارت میں لوکل سطح پہ معاہدے ہوتے ہوں گے لیکن اتنے زیادہ وہ مطلب کہ آپ آسانی کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر میں۔ نمبر 6 پوائنٹ ہے کہ تجارتی پالیسیاں بھی بنتی ہیں، کچھ ممالک کی سخت ہوتی ہیں کچھ کی سافٹ ہوتی ہیں، اور جیسا کہ جو ملک کی تجارت ہے اس میں ریبیٹس وغیرہ دینا اور جو چنگیوں کے ٹیکسز ہوتے ہیں وہ کم کر دینا، یہ اس قسم کی جو پالیسیز ہوتی ہیں اس کو تجارتی پالیسیاں کہتے ہیں۔ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرنے، یا انڈین گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرنی، یہ ان کی انٹرنیشنل لیول کی ایک پالیسی ہے، پاکستان کی بھی یہ پالیسی ہے۔ اب ہم عزیز طلبہ دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی تجارت کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ ہمارا بیسک ٹاپک ہے بین الاقوامی تجارت۔ عزیز طلبہ بین الاقوامی تجارت کی اہمیت کو پیش کرنے کے لیے سب سے پہلا پوائنٹ ہے غیر ملکی اشیاء کا حصول۔ عزیز طلبہ بہت سی ایسی اشیاء ہیں، میں اگر ایک ایگزامپل دوں آپ کو اس میں میڈیکل کے شعبے میں، تو ہم نہیں بناتے، جو کہ ہمیں باہر سے ملتی ہیں، تو یہ انٹرنیشنل ٹریڈ کی مدد سے ایسا ہوا ہے کہ ہماری جو میڈیکل سے ریلیٹڈ جو میڈیسنز کے ضروریات ہیں بے تحاشا وہ ہمیں باہر سے ملتی ہیں، وہ اگر نہ ملیں خدا نہ خواستہ تو کتنا پرابلم ہو، تو یہ بین الاقوامی تجارت کی مدد سے ہوتا ہے، یعنی کہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ پھر ضروریاتی زندگی کی فراہمی ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ملک سے باہر جاتی ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو باہر کے ممالک سے ہمارے ملک میں آتی ہیں، اشیاء ضروریات جو ہوتی ہیں، ضروریاتی زندگی بیسک نیسیسٹیز آف لائف جو ہیں، تو یہ بین الاقوامی تجارت کی مدد سے ممکن ہوا ہے۔ پھر جو قلت ہوتی ہے اشیاء کی ایک ملک میں، قحط آ جاتا ہے یا کوئی زلزلہ آ جاتا ہے ایٹسیٹرا، تو اس حوالے سے وہاں کی قلت کو پورا کرنے کے لیے باہر کے ممالک سے جو اشیاء ہوتی ہیں ان کی فراہمی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے اپنے ملک میں آپ نے جو پروڈکٹس پروڈیوس کی ہیں وہ ضرورت سے زیادہ ہیں یعنی کہ فاضل ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کو ایکسپورٹ کرنا ہے، یعنی کہ ان کو باہر کے ممالک میں بیچنا ہے، تو یعنی کہ آپ کی جو فاضل اشیاء ہیں وہ ضائع ہونے سے بچ جاتی ہیں، ضرورت سے زیادہ جو اشیاء آتی ہیں وہ آپ باہر کے ممالک میں بیچ دیتے ہیں، ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، تو ایک یہ بھی فائدہ ہے۔ پھر اس کی ایک اور اہمیت یہ ہے کہ آپ پیدائش بر پیمانہ کبیر، یعنی کہ بڑے پیمانے پہ آپ پروڈکشن کرتے ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل ٹریڈ کی وجہ سے
جو منڈیاں ہیں وہ آپ کی منڈیاں بڑھ جاتی ہیں، وسعت آ جاتی ہے، پوری دنیا آپ کی مارکیٹ بن جاتی ہے، پھر پوری دنیا کی ضروریات کے مطابق آپ چیزوں کو پروڈیوس کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے بڑے پیمانے پہ چیزیں پروڈیوس ہوں گی تو آپ کے ملک کو بھی فائدہ ہوگا، زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع بھی ملیں گے۔ پھر معاشی ترقی بڑی تیزی کے ساتھ ہوتی ہے۔ دیکھیں جب آپ ایکسپورٹ کریں گے تو باہر کے ممالک سے پیسہ آئے گا، زیادہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے زیادہ آپ فیکٹریز لگائیں گے، زیادہ کمپنیز لگائیں گے، زیادہ آپ کو ورکرز کی بھی ضرورت ہے۔ یعنی کہ 3 طرح سے بینیفٹس ملیں گے، ورکرز کو بھی بینیفٹس ملیں گے، نیشنل انکم میں بھی اضافہ ہوگا، گورنمنٹ کو بھی ٹیکسز ملیں گے، اور باہر سے پیسہ آئے گا بھی۔ تو یعنی اس طرح سے جو معاشی ترقی ہے وہ ہوگی، ایک ملک کی گورنمنٹ کے پاس زیادہ پیسہ آئے گا، اور وہ زیادہ جو پیسہ ہے ٹیکسز کی صورت میں وہ پھر ہمارے اوپر لگائیں گے، ہمیں مختلف قسم کی سہولیات وہ پرووائڈ کریں گے۔ تو اس طرح سے جو ایک اکانومک ڈیولپمنٹ ہے وہ ممکن ہوگی۔ ہماری جو ایک ہیلتھ ہے اس کے اوپر پیسہ لگے گا، ایجوکیشن کے اوپر پیسہ لگے گا، ٹرانسپورٹیشن کے اوپر پیسہ لگے گا، یوں اس طرح سے ہماری جو زندگی ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے جی پیداواری ذرائع کا بہترین استعمال ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی چیز کی کوئی قلت ہے تو آپ باہر کے ممالک سے اس کو منگوا لیں گے، مشینز کا یوز کریں گے، آپ پلانٹس کا یوز کریں گے، اور بہترین جو ذرائع ہیں، اگر آپ کے ملک میں کوئی ایسا سورس ہے جو کہ ضرورت سے زیادہ ہے تو آپ اس کو باہر بھجوا دیں گے، اور اگر آپ کے اپنے ملک میں کسی چیز کی کمی ہے خام مال کی تو آپ باہر سے یہاں منگوا لیں گے۔ تو اس طرح سے اس کا جو ایک یوٹیلائزیشن ہے، جو بھی پروڈکشن میں چیزیں یوز ہوتی ہیں ان کا استعمال بہترین ہو جائے گا۔ پھر طلب بھی بڑھے گی، سپلائی بھی بڑھے گی، یعنی کہ ڈیمانڈ بھی بڑھے گی، سپلائی بھی بڑھے گی، کیونکہ پوری مارکیٹ جو ہے دنیا وہ آپ کی مارکیٹ ہے، اور آپ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو پروڈیوس کریں گے۔ تو عزیز طلباء 3-4 اور پوائنٹس ہیں، ان کو آپ نے خود سے دیکھ لینا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بین الاقوامی ٹریڈ، یعنی کہ بین الاقوامی تجارت، انٹرنیشنل ٹریڈ۔ تو اس حوالے سے اس کی جو بیسک ٹائپس ہیں وہ بھی آج ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ لیکچر کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔